بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آتے سٹوریز چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ دوستو، یزید نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المعکوس کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المعکوس کو بہت تکلیف پہنچی۔ چونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے تڑپتا تھا، اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ، جو کہ یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی اس واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنے تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع ملا تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسے دورہ پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے، ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بلاخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہ تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی طرف ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس طرح کے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور وہ بہت جلد ہی اس شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا، نہ تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام
حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود ہی جو بہتر سمجھو وہ کر دو، وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا اور اس کی ماں اور دیگر عزیر و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہے ہیں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ کاش تم حیض کا چیتھڑ ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المعکوس کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن بعد ہی معاویہ بن یزید کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے لے کر 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 750 عیسوی سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ اس کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئیں۔ اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو بھی زہر دیا گیا۔ 715 سے لے کر 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک کی حکومت تھی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز موجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے لے کر 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے رکھی، اور اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ابراہیم، مروان بن عبد الملک نے بے ترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو الجعفر منصور اور ان کے بھائی ابو العاص صفخا کو حکمرانی سونپ دی تھی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھودی گئیں۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العاص فہا نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت حکمران ابو الجعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدھے کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس کے حوالہ جات یہ مندرج ذیل کتابوں کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان کتابوں کے اندر اس سارے واقعے کے حوالات موجود ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔